في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے آپ لوگ سب؟ امید کرتی ہوں کہ خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. It's 9 a.m. now. Let's start the session. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Am I audible to everyone? You can put yes in the chat box because you all are muted. Okay, I'm audible. Alhamdulillah. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزینة عرشه ومداد کلماته. You can put the presentation please. سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ اس کی کتاب، اس کا کلام، اس کے بارے میں ہم سیکھیں، جانیں، اس کے بارے میں ہم کچھ اور علم حاصل کریں. الحمدللہ، کیونکہ بہت سارے لوگ دنیا میں ہیں جو غافل ہے، جو اپنا وقت غلط چیزوں میں استعمال کر رہے ہیں یا پھر ویسٹ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے دل میں ہم کو یہ بات ڈالی ہے کہ ہم اس کا وقت، اپنی صلاحیتیں صحیح جگہ استعمال کریں، اور اس کی کتاب کا علم حاصل کرنے کے لیے ہم اپنا وقت استعمال کرنے کے لیے یہاں پر جو آ کر ہم لوگ بیٹھے ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں اور جتنے بھی سجدے کریں کم ہے. Then I want to acknowledge all of you and thank all of you. I'm very grateful to all of you کہ آپ لوگ یہاں پر اپنا وقت نکال کر، اپنا ٹائم نکال کر، اپنا قیمتی وقت جو ہے یہاں پر دینے کے لیے آئے ہیں. اور اتنے سارے کلاسز چل رہے ہیں، اتنے سارے جو ہے سیشنز ہے. ایون اف وی لک ایٹ کرنٹلی ناؤ، تو بہت سارے آپ کو زوم پر سیشنز اینڈ مینی تھنگز آر اویلیبل. بٹ آئی ریئلی وانٹ ٹو تھینک یو پیپل کہ آپ لوگوں نے میرے اوپر جو ہے ٹرسٹ کیا، اور یہ ساری چیزیں جو ہے کرتے ہوئے، میرے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے یہاں پر آئے. سو آئی وانٹ ٹو تھینک آل آف یو فار ٹرسٹنگ می. اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو آپ مجھ پہ بھروسہ کر کر یہاں پر آ کے بیٹھے اس کا حق میں ادا کر سکوں. آمین. اور آپ لوگوں کے لیے میں یہ دعا ضرور کروں گی کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بارے میں جاننے آپ لوگ یہاں پر آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی محفل میں آپ لوگوں کا ذکر کرے، وہاں پر آپ کا ہم سب کے جو ہے درجوں کو بلند کرے، اور وہاں پر ہم کو جو ہے اس کا ریوارڈ دے، اور جنت الفردوس الاعلیٰ میں بھی ہم سب کو اللہ تعالیٰ اسی طرح ساتھ رکھے جیسے یہاں پر ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ ہیں. ٹو اسٹارٹ دا سیشن، میں جو ہے تھوڑا سا یہاں پر ایک انٹروڈکشن دینا چاہتی ہوں اپنے آپ کا اور اپنے اکیڈمی کا. اس سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز بی آن کیمراز ایز مچ ایز پاسبل. اور اس کو آپ جو ہے، کیونکہ یہ زوم پر سیشن ہے، تو اس کو ایسے مت لیجئے کہ ہم چل رہے بھی ہے، پھر رہے بھی ہے، کھانا بھی بنا رہے ہیں، وہاں دال کو تڑکا لگا رہے ہیں، وہاں جو ہے بچوں کو پوٹی بھی دھلا رہے ہیں، اور گاڑی بھی ڈرائیو کر رہے ہیں، وہاں پہ جو ہے اپنے آفس میں ریسیپشن پر بھی بیٹھے ہیں، کان میں لگے. تو پلیز ریفرین فرام دس، کیونکہ سب سے پہلے اس چیز کی اہمیت کو سمجھیے کہ یہاں پر ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم حاصل کرنے آئے ہیں، اینڈ دس از ریئلی لائک ابو ایوری تھنگ. تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ لوگ سب مطلب ایسے بیٹھیے ایز اف یو آر فزیکلی پریزنٹ ان دا کلاس، ٹیکنگ اے نوٹ بک. پلیز جاٹ ڈاؤن ایوری تھنگ، واٹ ایور آئی ایم اسپیکنگ، جو بھی میں بول رہی ہوں، جو بھی میں آپ کو انفارمیشن دے رہی ہوں، اس کو آپ جو ہے نا لکھ لیجیے. اینڈ ڈونٹ وری اباؤٹ یہ جو پریزنٹیشن یہاں پر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، وہ پورا پریزنٹیشن میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گی. تو کچھ چیزیں اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہی ہے، کچھ چیزیں آپ سے مس ہو رہی ہے جو اسکرین پر آلریڈی ہے، تو ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ. اینڈ باقی سارے جو ہے ریکارڈنگز یوٹیوب کے اوپر بھی اویلیبل ہوں گے، لیکن ٹائم لگے گا تھوڑا یوٹیوب کے اوپر آنے کے لیے. تو وی ول شیئر دا یوٹیوب ریکارڈنگز وتھ یو آل اف یو وانٹ ٹو ریوائز دیز ٹاپکس.
تو پلیز میری ریکویسٹ آپ سب سے یہ ہے کہ آپ لوگ سب کیمرہ کے اوپر رہیے، اٹینٹو رہیے، ڈیسک کے اوپر بیٹھیے، ایک پین اور نوٹ بک لے کر بیٹھیے، دوسرے کاموں کے لیے تھوڑا سا جو ہے آپ بریک لے لیجئے، اور کل سے جو ہے گھر میں اگر آج آپ نے نہیں بتایا تو کل سے گھر میں بتا دیجئے، یا آپ خود جو ہے گھر کے سارے کام ختم کر کے، یا جو بھی آپ کے امپورٹنٹ کام ہے ان کو ختم کر کے آپ اس کلاس میں بیٹھے ایز اف یو آر فزیکلی پریزنٹ. سارے لوگ جو ہے کنفیوزڈ ہے کہ سارا الگ شاید پرسنالٹی ہے، فائزہ اعجاز شاید الگ ہے. میری کنیت سارا ہے اور میرا نام جو ہے فائزہ اعجاز ہے. میرے والد کا نام اعجاز ہے تو اس وجہ سے میرا نام فائزہ اعجاز ہے. دارالارقم جو ہے اٹ واز فاؤنڈ، جو ہم لوگوں نے اس کو سٹارٹ کیا تھا وہ ریاض میں وتھ اسمال. میں پہلے ریاض سعودی عربیہ میں اپنے ہسبینڈ اور اپنی فیملی کے ساتھ رہتی تھی، تو وہاں پر کچھ تھوڑے سے لیڈیز ہم لوگ جو ہے in 2016 we started it when I was in early days of my Islamic learning. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو اور وہ جو اسمال گروپ آف لیڈیز جنہوں نے دارالارقم سٹارٹ کیا تھا، اللہ نے ہم کو اتنا بلیس کیا کہ آج الحمدللہ we have thousands of students all over the world and those founder members are still with me. اللہ کا بہت جو ہے احسان ہے and they are playing the key roles in managing all these things on Darul-Arqam. We are completely online. ہمارا کوئی آف لائن برانچ یا آف لائن وہ نہیں ہے. وی آر کمپلیٹلی آن لائن وتھ اسٹاف، والنٹیئرس اینڈ اسٹوڈینٹس فرام ایوری کارنر آف دا ورلڈ. الحمدللہ we have people studying, working and volunteering right from India to Saudi Arabia to Australia to US to every corner of the world. Even اگر آپ انڈیا میں بھی دیکھیں گے from north to south, and now alhamdulillah students are being connected from all over the world. ڈی اے دارالارقم، میں جب ڈی اے کہتی ہوں تو اٹ از دارالارقم. تو ڈی اے از ناٹ ایسوسیٹڈ وتھ اینی جماعت. وی آر ناٹ ایسوسیٹڈ وتھ اینی گروپ. ہم کسی جماعت سے تعلق نہیں رکھتے، ہم کوئی گروپ سے تعلق نہیں رکھتے. وی پریچ اینڈ وی جو ہے ٹیچ اونلی اینڈ اونلی authentic قرآن اینڈ سنہ. نار وی آر ایڈڈ بائی اینی گروپ. ہم کسی گروپ سے نہ ہم کو کسی طرح کی ہیلپ یا کسی طرح کا ایڈ، لیٹ اٹ بی فائنینشیل، لیٹ اٹ بی اینی تھنگ، نتھنگ. وی آر کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹ الحمدللہ اینڈ وی آر ناٹ ایسوسیٹ وتھ اینی گروپ. لیٹ می انٹروڈیوس مائی سیلف ٹو یو. جیسے میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا ہے، میری کنیت سارا ہے اور میرا نام فائزہ اعجاز ہے. آئی ایم پریزیڈنٹ آف دارالارقم. So I am president of Darul Arqam. I have done BA in Islamic Studies from IOU Qatar. I am Talim al-Quran graduate from Al Huda, and I have worked as a Riyadh coordinator of Al Huda for a long period of time. I have done various Arabic and Islamic courses from local Islamic schools in Saudi Arabia, jinko shayad mein alhamdulillah main list out bhi nahi kar sakti, and my Islamic studies journey has not stopped here. ابھی انڈیا موو ہونے کے بعد آئی ہیو بین ورکنگ ود انیومریبل اسکالرز یہاں پر بھی. ایون آئی ایم ٹیکنگ ٹریننگ اینڈ اسٹڈینگ اور بہت سارا ریسرچ ورک. آئی ایم ناٹ اونلی اے اسٹوڈنٹ، آئی ایم اسٹل ایسوسیٹڈ ود اے لاٹ آف انسٹیٹیوشنز as a student, as a researcher and in depth I have been like continuously studying tafsir and Islamic. ابھی بھی I am still continuously studying. تو ریگارڈنگ مائی ایکیڈمک کریڈینشیلز، آئی ایم ایم اے بی ایڈ. پہلے میں نے ایم اے بی ایڈ کیا تھا، لیکن ایز آئی always had interest in medicine, I did bachelor's in alternative medicine. I'm a certified hijama therapist. I'm a Tib Nabi practitioner and pursuing my traditional Islamic medicine. This I have not completed. I'm still a student of it. I'm also doing a lot of research work on Islamic medicine and natural health also. Then coming to DA کا دارالارقم کا vision and mission. دارالارقم کا vision and mission اگر ہم دیکھیں تو the first vision and mission is to connect every person to our creator and to our Rabb. مجھے جو ہے کیونکہ it's a very long journey of research and very long journey. I'm continuously saying research because I'm not just taking being a student taking everything whatever my scholars and everybody is giving. I'm continuously doing research on every subject that I have been teaching and learning. So mere research mein I have found ki people and especially Muslims
اگر میری کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے یا کچھ بھی ہے تو چیٹ باکس میں آپ لوگ ڈال سکتے ہیں. I will repeat it many number of times. تو میں نے یہ آبزرو کیا ہے کہ ہمارے مسلمان جو ہے کچھ ریچولز میں پھنس گئے ہیں کہ اس کو ایسے پرفیکٹلی کرنا ہے, نماز ایسے. ڈیفینیٹلی نماز اور یہ سارے ریچولز امپورٹنٹ ہے, لیکن اس کے اوپر امپورٹنٹ ہے اپنے رب سے اور اپنے اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہونا. تو یہ ریچولز میں پھنس کے, جیسے نماز میں اتنے ہی رفع دین کرنا ہے, نماز میں پاؤں ایسے ہی رکھنا ہے, یا طہارت ایسے ہی ہوگی, ڈیفینیٹلی یہ سب امپورٹنٹ ہے اور یہ سب چلے گا, لیکن یہ کب فالو ہوگا؟ جب آپ اپنے اللہ تعالیٰ سے جو ہے کنیکٹ ہوں گے. تو میرا پہلا ویژن اینڈ پہلا مشن میرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارے جتنے مخلوق ہے سب کو کنیکٹ کرے, کیونکہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے کنیکٹڈ ہو جاتے ہیں, جب اللہ تعالیٰ سے ہم جڑ جاتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. جیسے ابراہیم علیہ السلام کا کنیکشن تھا اللہ تعالیٰ سے, وہ کیسا تھا کہ جب ان سے کہا گیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو, تو وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے بھی تیار تھے. تو میرا پہلا مشن یہ ہے کہ میں ہر انسان کو اس لیول پر اپنے رب سے کنیکٹ کروں جہاں پر اگر کہا جائے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو تو وہ بھی ہمارے لیے مشکل نہ لگے, کیونکہ اس لیول کا ہمارا کنیکشن ہمارے رب سے اور ہمارے اللہ تعالیٰ سے ہو. Then my next mission is to impart correct, authentic Islamic knowledge to our ummah. اسلام کے نام پر آج کل اسپیشلی سوشل میڈیا اینڈ اسپریڈنگ نالج, میکنگ ویڈیوز, اٹس بیکم سو ایزی کہ صحیح اسلامک اوتھینٹک نالج کیا ہے یہ ہم کو پتہ ہی نہیں ہے. ہمارا رب ہم کو اسلام اتنا بیوٹیفلی جو ہے وہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت اسلام, اتنا آسان اسلام اور اتنا اچھا جو ہے وہ ہے, لیکن اس کو بہت زیادہ مینپولیٹ کر دیا گیا ہے. اگر میں کہوں کہ ہائی جیک کر لیا گیا ہے تو بھی یہ جو ہے غلط نہیں ہوگا. تو مائی جو ہے مشن از, اینڈ وتھ مائی ہول ٹیم, جب میں کہتی ہوں اٹس ناٹ اونلی, اٹس مائی ہول ٹیم, اٹس پورے دارالارقم کا یہ جو ہے مشن ہے کہ کریکٹ اور صحیح اسلامک نالج ہماری امت تک پہنچائے. Then third is to empower women in alignment with Allah's will. اور یہ تھرڈ مشن میرا پہلے in the initial days نہیں تھا, لیکن since I have moved to India, I have been working as a counselor, I have been working جو ہے being associated with many social and Islamic groups. تو یہاں پر میں دیکھتی ہوں کہ اسلام کے نام پر عورت کو بہت زیادہ اوپریس کیا گیا ہے. جب میں سعودی میں تھی تو اسلام جو ہے ایک ویمن, جیسے ہم یوزلی دیکھتے ہیں غیر مسلمانوں کے پاس کہ ایک فیمس چیز ہے یا ایک بہت یہ چیز بولی جاتی ہے, ویمن آر اوپریسڈ ان اسلام. Actually, Islam has empowered women as no other religion has empowered. اور یہ چیز اسلام کے نام پر جو oppression عورتوں کے اوپر ہوتا ہے, actually that is not real Islam. Islam has empowered women. اور جس طرح عورتوں کے اوپر اسلام کے نام پر ظلم ہوتا ہے جو اسلام نہیں ہے, تو I want every woman, ہر عورت کو اسلام نے ان کو کیا رائٹس دیے ہیں, کیا ڈیوٹیز دیے ہیں, وہ سب, اور ان کو کیا مقام دیا ہے, کتنا ایلیویٹڈ مقام ہے عورت کا اسلام میں. پہلے عورت خود ہی اویئر نہیں ہے, تو میں وہ ہر عورت کو امپاور کرنا چاہتی ہوں ان الائنمنٹ وتھ Allah's will. کیونکہ امپاورمنٹ آف ویمن کا مطلب جو ہے لوگ سمجھتے ہیں فیمنزم یا جو ہے فیملی لائف سے ہٹ جانا. نو, عورت نے امپاور کیا ہے. اینڈ میوچلزم, آئی بلیو ان میوچلزم یعنی مرد اور عورت دونوں کو ایک سوسائٹی چلانے کے لیے ساتھ ہونا ضروری ہے. امپاورمنٹ آف ویمن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ فیملی لائف سے نکل جائے, لیکن اپنا حق کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے کیا آپ کو درجہ دیا ہے, کیا مقام دیا ہے, کتنا امپاور کیا ہے, یہ سب اچھی طریقے سے خود اویئر ہو اور ایک بہتر زندگی, بہترین کوالٹی آف لائف ان کی ہو. تو دیز 3 جو ہے ہمارے ویژن اینڈ مشن ہے. دیر آر 3 types of courses offered by us. 3 sections ہیں ہمارے. if you look at courses offered by دارالارقم, قرآنک اینڈ اسلامک کورسز ہے جس میں آپ بہت سارے لوگ کر رہے ہیں, جیسے تعلیم القرآن اور تجوید القرآن, یہ 2 مین کورسز ہے. اس کے علاوہ پہ we have innumerable free courses. I will later on, maybe today یا tomorrow, میں آپ کو سارے کورسز کا انٹروڈکشن دوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. بٹ رائٹ ناؤ I would just mention کہ ایک قرآنک اینڈ اسلامک کورسز کا ایک سیکشن ہے
सेकेंड, नेचुरल हीलिंग कोर्सेज का एक सेक्शन है जैसे हिजामा कोर्स है, रुकिया कोर्स है, तो दिस इज ऑल रिलेटेड टू नेचुरल हीलिंग कोर्सेज. देन थर्ड इज सेल्फ डेवलपमेंट कोर्सेज. अब आप लोग सोच रहे होंगे, बहुत सारे लोगों को सेल्फ डेवलपमेंट का जो है मायने पता होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि सेल्फ डेवलपमेंट क्या है. सेल्फ डेवलपमेंट को अगर मैं बिल्कुल छोटे में डिफाइन करूं तो टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ. ठीक है, आप अपने आप को ऐसे डेवलप करें कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है इम्प्रूव हो. अल्लाह ताला ने हमको अशरफुल मखलूकात में बनाया है और अल्लाह ताला ने इंसान को इतना इल्म दिया है, इतनी सलाहियत दी है, एंड इट इज ओनली इंसान, सिर्फ और सिर्फ इंसान है जो अपनी जिंदगी की क्वालिटी को जो है बेहतर बना सकता है. तो ये सेल्फ डेवलपमेंट कोर्सेज वेस्ट में बहुत ज्यादा कॉमन है एंड दे आर हाईली चार्ज. अगर आप थोड़ा सा सेल्फ डेवलपमेंट कोर्सेज के बारे में गूगल करें, लेकिन बहुत कम जो है, हार्डली अगर आप गूगल करेंगे तो आपको फिंगर्स पे काउंट कर सकते हैं जो सेल्फ डेवलपमेंट कोर्सेज इस्लामिक पर्सपेक्टिव से लेते हैं. सो आई एम लाइक अगेन डूइंग अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड वर्किंग अ लॉट ऑन इट, बिकॉज सेल्फ डेवलपमेंट कोर्सेज इस्लामिक पर्सपेक्टिव से बहुत कम, या नहीं अगर मैं कहूंगी भी तो ये भी होगा. तो आई एम लाइक ट्राइंग टू जो है कंपाइल कोर्सेज फ्रॉम इस्लामिक पर्सपेक्टिव, जिससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंशाल्लाह ताला बेहतरीन होगी. इसका भी मैं इंट्रोडक्शन इंशाल्लाह ताला धीरे धीरे आगे आगे मैं बताऊंगी. फॉर नाउ कमिंग टू इंट्रोडक्शन टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कुरान, जिस कोर्स के लिए हम लोग यहाँ पर है. तो आई होप आई हैव गिवन इनफ इंट्रोडक्शन. अगर मैं दारुल अरकम के बारे में बोलने बैठूंगी तो बहुत सारे बोलती जाऊंगी इंशाल्लाह ताला, क्योंकि इट्स नॉट अ वर्क ऑफ एक दिन या 2 दिन. वी हैव बीन वर्किंग फॉर इयर्स ऑन इट and we have got a beautiful and wonderful team behind me. आपको मेरा एक अकेले की आवाज या नाम सुनाई देता है, लेकिन we have a wonderful team behind me, और इंशाल्लाह ताला वो सारी टीम को भी मैं का भी इंट्रोडक्शन मैं दूंगी. यहाँ पर नाउ कमिंग टू क्लास रूल्स, प्लीज डू नॉट चिट चैट ड्यूरिंग द लेक्चर. मैं चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज अटेंटिव रहे, क्लास में सुने. रिफ्रेन फ्रॉम एनी डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर. कोई भी अपने जो है उसके बारे में हो, या अपने टॉपिक के बारे में हो, या साथ में अपने कोई आपके जो रूम में है किसी के बाद, प्लीज कोई भी तरह का डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर से आप लोग जो है रिफ्रेन करें. डू नॉट आस्क क्वेश्चंस इन बिटवीन. मैं यहाँ पर चैट बॉक्स देख भी नहीं रही हूँ. आई विल आंसर ऑल द क्वेश्चन आंसर्स. एक क्वेश्चन आंसर सेशन होगा इंशाल्लाह. सेशन मतलब इन बिटवीन आई विल स्टॉप एंड आई आस्क कि कोई क्वेश्चन तो नहीं है, कोई चीज समझ तो नहीं आई, तो मैं बीच में क्वेश्चंस पूछूंगी, तो वहां पर पूछिए व्हेन द लेक्चर इज गोइंग ऑन. क्योंकि दिस इज आप लोग को मेरे साथ बात करने की, स्पेशली मेरे तालीमुल कुरान के स्टूडेंट्स एंड जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, आपको इंटरैक्टिव सेशन की आदत है. तो दिस इज जो है लेक्चर बेस्ड सेशन. तो यहाँ पर क्वेश्चंस मैं बीच बीच में नहीं लूंगी, लेकिन एक एक टॉपिक खत्म होने के बाद इंशाल्लाह ताला आई विल टेक क्वेश्चंस. एंड कितनी भी देर हो, बाय द एंड ऑफ द सेशन आई एम गोइंग टू बी हियर इंशाल्लाह ताला. आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर until and unless I answer all your questions, but related to the topic, related to the class. ठीक है, यहाँ पर 11th 12th and 13th हमने डेट्स दी हैं ये कोर्स की, लेकिन आई माइट टेक इट ऑन 14th. आई डोंट नो, आई विल ट्राई टू कंप्लीट इट विद इन 3 days. लेकिन इतना ज्यादा कंटेंट है और इतनी सारी चीजें हैं, अगर 14th को भी मैं ले लूं तो प्लीज जो है कोऑपरेट विद मी, एंड इंशाल्लाह यू विल फाइंड इट इंटरेस्टिंग ऑल्सो. And all the queries and questions will be taken at the end of the class, and I am going to inshallah answer all your queries. Please do not ask questions out of context. बहुत सारे लोग जो है out of context questions पूछते हैं, not related to the topic that we are discussing. तो out of context questions मत पूछिए. This is not a fiqh class or any fiqh related questions अगर है तो ये मेरा WhatsApp नंबर है, इस पे WhatsApp करिए, text only या voice only. Please don't call me. It's really very difficult. ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों से बात नहीं करना चाहती हूँ, मैं भी आप लोगों से बात करना चाहती हूँ, मैं भी आप लोगों से मिलना चाहती हूँ, लेकिन it gets very difficult for me to answer all the calls. तो प्लीज मुझे वॉइस मैसेज या टेक्स्ट कर दीजिए on this number which is given on the screen. Then मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे ये है, be very attentive in the class, क्योंकि we will be having live quiz in between. ठीक
کہ لائیو کوئز ان بٹوین وی ول پوسٹ اے لنک وہاں پر کہاں پر آپ کے چیٹ باکس میں. تو آج جو کلاس ہوئی ہے اس میں جتنا پڑھایا گیا ہے, جتنے ٹاپکس لیے گئے ہیں, اس ٹاپک سے ریلیٹڈ لائیو کوئز جو ہے پوسٹ کی جائے گی. اینڈ یو ول ہیو ایکسائٹنگ پرائزز, ایکسائٹنگ گفٹس اینڈ ایکسائٹنگ بہت ساری چیزیں ڈیورنگ دا کلاس. تو پلیز بی ویری اٹینٹو. ایسا نہیں کہ یوٹیوب پہ آئے گا میں سن لوں گی یا بعد میں دیکھ لوں گی, بعد میں نوٹس بناؤں گی. یہاں پر آپ نوٹس بنائیں گے ٹو بی اے پارٹ آف دیٹ لائف کوئز اور ٹو بی اے پارٹ آف جو ہے ٹو گیٹ آل دوز ایکسائٹنگ ٹپس اینڈ ادر تھنگس. شل وی موو ٹو دی کورس ناؤ؟ یہاں تک کسی کو کوئی سوال کرنا ہے, کچھ پوچھنا ہے تو آئی ایم ہیئر. ادروائز وی ول اسٹارٹ دا لائک ٹاپکس انشاءاللہ. Anything to ask? I'm here on the chat. I can see the chat box. Before starting the objectives, I want to thank each and everyone جو میری request کے اوپر کیمرے کے اوپر آ گئے, and I can see them sitting very attentively and nicely writing on all the notes, and ہاتھ میں book بھی ہے, desk پہ بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی ہر دعا قبول کرے. اور جس طرح آپ لوگ یہاں پر سیریس ہے, اللہ تعالیٰ اس کا بین تھا, ایک ایک پین کا جس سے جو آپ ورڈ لکھ رہے ہیں, جتنا ٹائم دے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت بہت آپ لوگوں کو اجر دے انشاءاللہ تعالیٰ. Now, introduction to the understanding of Quran. یہ کورس کے آبجیکٹیوز کیا ہے اور یہ کورس میں کیا لیا جائے گا. تو آبجیکٹیوز آف دا کورس میں سب سے پہلے قرآن کو بہتر طریقے سے سمجھ سکے. اب قرآن کی جو ہے بہت ساری تفسیر ہم پڑھ رہے ہیں, کوئی تجوید پڑھ رہے ہیں, کچھ نہ کچھ جو ہے سمجھ آ رہا ہے, لیکن اس کورس کو کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ اور بھی بہتر طریقے سے قرآن کو سمجھیں گے. تفسیر میں جب چھوٹی چھوٹی ورڈز آئیں گی, چھوٹے چھوٹے ٹرمز آئیں گے, تو آپ کو اور بہتر طریقے سے یہ ساری چیزیں سمجھ میں آئے گی. قرآن کی ہسٹری, اس کا نزول, اس کا کلیکشن, کیسا قرآن جمع ہوئی, کیسا قرآن ایک بک فارم میں آئی, اس کو سمجھنا اور قرآن کی اہمیت کو سمجھنا از دا آبجیکٹیو آف دس کورس. جب آپ الگ الگ تفاسیر کی کتابیں کھولیں گے, جیسے آپ لوگ سب تفسیر کے اسٹوڈنٹس ہیں, تو اب یہاں پر تفسیر کا کورس کمپلیٹ ہونے کے بعد یا ایون وائل ڈیورنگ ڈوئنگ دس کورس آپ کو لگے گا کہ میں یہ تفسیر کی کتاب کھولوں, میں یہ تفسیر کی کتاب کھول کے پڑھوں. تو جب آپ تفسیر کی کتابیں کھولیں گے فار فردر ریسرچ, فار فردر اسٹڈی, تو کچھ ٹرمز آپ کو ڈیفیکلٹ لگتے ہوں گے, جیسے آپ کو سمجھ نہیں آتا ہوگا کہ یہ ٹرم کا مطلب کیا ہے, اس ورڈ کا مطلب کیا ہے. تو اس کورس کو کرنے کے بعد آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ وہ ٹرمز, وہ ورڈز, وہ چیزیں وہاں پر کیوں لکھی ہوئی ہے, اور قرآن کی تفسیر کو پڑھنے میں اور فردر اسٹڈی کرنے میں آپ کو بہت زیادہ آسانی ہوگی انشاءاللہ تعالی. دین قرآن کی عظمت, اس کی بڑھائی, اس کی خوبصورتی, اس کی برکتوں میں کے بارے میں آپ کو پتہ چلے گا, کیونکہ ہم جو ڈیلی قرآن پڑھتے ہیں, یا پھر کبھی ہم کو قرآن جو ہے اتنا ہم وہ ہے تو وی فرگیٹ, حالانکہ وی نو لیکن وی فرگیٹ. اور پھر اس کی اور ڈیپتھ میں جب ہم جائیں گے تو اس کی بڑھائی, اس کی خوبصورتی, اس کی برکتیں, اس کے بارے میں ہم کو نہ کہ اور زیادہ پتہ چلے گا, لیکن ہمارے ایمان میں بھی انشاءاللہ تعالی اضافہ ہوگا. قرآن کو جو ہے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں, یہ اگر آپ لوگ تفسیر آپ نے پڑھی ہے تو دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں. بہت سارے ہمارے دشمن ہیں, قرآن کے دشمن ہیں, جو ہمیشہ جو ہے اس کے اوپر کسی نہ کسی وربل طریقے سے, اب تو میڈیا ہے, سوشل میڈیا ہے, کہیں نہ کہیں اس کو غلط عقائد والے لوگ من گڑت باتیں بتاتے ہیں, اور دین کے دشمن قرآن کے بارے میں لوگوں کو کنفیوز کرنا چاہتے ہیں. تو آپ وہاں پر یہ اللہ کا جو کلام ہے, اللہ کی جو کتاب ہے, اس کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں, اور جو یہ لوگ من گڑت باتیں کرتے ہیں ان کا آپ جواب دے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ کورس کرنے کے بعد. قرآن کے بارے میں صحیح علم ہوگا تو اس کی حفاظت آپ دشمنوں سے کر سکیں گے, اور اس کے بارے میں جو غلط انفارمیشن وہ لوگ پھیلاتے ہیں, آپ وہاں پر اللہ کے کلام کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں اور لوگوں کو روک سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو دس از دا مین آبجیکٹو آف دس کورس. اور اس کورس میں کیا لیا جائے گا, اگر آپ لوگ ابھی کلیئر نہیں ہے تو قرآن کیسے نازل ہوئی, کیسے جو ہے وحی کیسے اترتی تھی, قرآن کیسے کتاب کی شکل میں کمپائل ہوئی, پھر اب آج جو فارم میں ہمارے پاس ہے وہ کیسے ہے, پھر پڑھی کیسے جاتی ہے,
پھر تفاسیر کے کتابوں میں کس چیز کا کیا ویٹیج ہوگا. دیکھیے ہر چیز کا ایک ویٹ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کی بات کا الگ ویٹیج ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا الگ ویٹیج ہے. جیسے اگر ہم کوئی آرگنائزیشن میں جاتے ہیں, کوئی اگر آپ کے پاس کوئی نوٹیفیکیشن آتی ہے جو پریزیڈنٹ کی طرف سے ہے یا پھر جو فاؤنڈر کی طرف سے ہے یا کوئی سی ای او کی طرف سے ہے, تو اس کا ویٹیج ڈفرینٹ ہوتا ہے. جو آفیشیل فارم میں آتا ہے اس کا ویٹیج ڈفرینٹ ہوتا ہے. کوئی آپ کو ایسے ہی کوئی بول دے, جیسے آپس میں اسٹاف میں کوئی ڈسکشن ہوتا ہے, تو اس کا ویٹیج ڈفرینٹ ہوتا ہے. ڈو یو آل اگری وتھ می؟ ڈو یو آل اگری وتھ می؟ تو سملرلی قرآن کی تفسیر جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں جب ہم انفارمیشن ہمارے پاس آتی ہے, تو وہ انفارمیشن میں ہر انفارمیشن ہم پڑھتے تو سب چیز ہے قرآن کی تفسیر میں, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے. قرآن کی جب ایک آیت کو ہم ان ڈیپتھ لیتے ہیں تو اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں پڑھتے. تو ان چیزوں کو یا ایک آیت کے پیچھے جو ایک پیکٹ آف کنٹینٹ ہم کو مل رہا ہے, تو اس کنٹینٹ میں کس چیز کا کیا ویٹیج ہے, یہ بھی ہم کو پتا ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ ہر ورڈ, ہر لفظ, ہر انفارمیشن کا ایکول ویٹیج نہیں ہوگا. تو اس میں کون سی چیز کا کیا ویٹیج ہے وہ ہم کو انشاءاللہ تعالی پتا ہوگا. تو وہ جو ہے آپ لوگ اس کورس کو کرنے کے بعد سمجھیں گے. somebody جو ہے نا بورڈ کے اوپر کچھ ایک مارک ڈال دیے تھے, volunteers those who have access, can you just remove that? It's very disturbing and looking very untidy. جزاک اللہ خیر. Now coming to قرآن. قرآن کے معنی کیا ہے؟ ٹھیک ہے, سب سے پہلے قرآن جو ہماری ہاتھ میں کتاب ہے, اس کے کیا ہے؟ اس کے معنی میں بہت سارے اوپینینز ہیں, لیکن کچھ موسٹ ایکسپٹڈ ونز میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. سب سے پہلے قرآن, قاف را قرأ, اٹ مینس ٹو ریڈ, پڑھنا, یعنی پڑھی جانے والی کتاب. دنیا میں یہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. ڈیفینیٹلی اگر ہم دنیا میں دیکھیں تو قرآن جتنی پڑھی جاتی ہے وہ کوئی اور کتاب نہیں ہے. لیکن ایک پوائنٹ یہاں پر میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ افسوس یہ ہے کہ سب سے زیادہ بنا سمجھے پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے. تو اس کو سمجھنا ہے. پھر دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے, جس کی وجہ سے اس کا نام قرآن ہے. امام شافعی سے اس کی ایک پراپر ناؤن ہے. پراپر ناؤن یعنی پراپر ناؤن کے معنی نہیں ہوتے, جیسے تورات ہے, انجیل ہے, یا کوئی بھی پراپر ناؤن, اف یو نو دا گرامر, تو اٹس اے پراپر ناؤن. اس کے وہ نہیں ہے, تو اکارڈنگ ٹو امام شافعی اٹس اے پراپر ناؤن. پھر ملانے کے معنی بھی آتے ہیں اس میں قرآن سے. جیسے آپ لوگوں نے قاف را نون, آپ لوگوں نے وہ سنا ہوگا حج قرآن, جس میں جو ہے عمرہ اور حج دونوں ملا کر کیا جاتا ہے. تو ملانے کے معنی بھی آتے ہیں, کیونکہ اس میں صورتیں, آیتیں جوڑتے جوڑتے, ملاتے ملاتے پوری قرآن بنتی ہے. تو یہ بھی آتے ہیں. قرائن, یعنی قرائن کا مطلب ہوتا ہے ملتی جلتی, کیونکہ سب کا میسج ملتا جلتا ہے. اگر ہم دیکھیں گے تو بیسیکلی جو ہے انسان کی ہدایت اور توحید کے اوپر لے کر آنا, اللہ تعالیٰ کی ایک عبادت کرنا. تو ملتے جلتے جو ہے میسیجز, ملتے جلتے سب کچھ ہے, اس لیے اس کے معنی بھی آتے ہیں. قر یعنی کمبائن کرنا. کمبائن کرنا, اس میں سٹوریز, کمانڈز, پرومسز, پنشمنٹس, ٹھیک ہے, سٹوریز, کمانڈز, پرومسز, پنشمنٹس, ان سب کو کمبائن کیا گیا ہے. تو قرآن کے جو ہے موسٹ ایکسپٹڈ 5 اوپینینز میں نے یہاں پر رکھے ہیں. نمبر 1, قرآن قرأ, پڑھنا, پڑھی جانے والی. امام شافعی کے جو ہے کا اوپینین یہ ہے کہ اٹس اے پراپر ناؤن. ملانے کے معنی آتے ہیں قاف را نون سے, جیسے حج قرآن ہے, صورتیں آیتیں جوڑتے جوڑتے ملتے ہوئے آئے ہیں. قرائن سے ملتی جلتی, کیونکہ سب کا میسج ملتا جلتا ہے. فرام قر, کمبائن کرنا, اس میں سٹوریز, کمانڈ, پرومسز, پنشمنٹ, ساری چیزیں جو ہے کمبائن کر کے ایک کتاب بنی ہے. Now let's come to the definition of قرآن. قرآن کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ قرآن کا ڈیفینیشن ہے اللہ تعالی کا کلام عربی زبان میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا. ٹھیک ہے, قرآن کا جو ہے ڈیفینیشن ہے اللہ تعالیٰ کا کلام عربی زبان میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا, الفاظ اور معنی کے ساتھ, جو مصحفوں میں محفوظ کی گئی, جو تواتر کے ساتھ صحابہ اکرام کے زمانے سے نقل ہوا چلا آ رہا ہے,
اور اس میں چیلنج ہے انسانیت کو کہ اس جیسا کلام بنائیں. بہت ساری چیزیں اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہی ہے تو ڈونٹ وری, میں دھیرے دھیرے آپ کو یہ پورا قرآن کا ڈیفینیشن سمجھاؤں گی, کیونکہ قرآن کا ڈیفینیشن سمجھنا بہت ضروری ہے, جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو ڈیلی ہم پڑھتے ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, یعنی یہ کلام کسی اور کا جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. It means we can't compare it with anything. نہ جن کا کلام ہے نہ انسان کا کلام ہے. We should be very 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 clear. جب ہم قرآن پڑھتے ہیں یہ کس کا ہے, سب سے پہلے یہ ہمارے رب, یہ ہمارے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. We cannot compare it with anything. We cannot compare it with anyone's word. Then we have to be very clear کہ یہ نہ جن کا کلام ہے, نہ انسان کا کلام ہے, نہ فرشتے کا کلام ہے, نہ جبرائیل علیہ السلام جو لے کر آئے ان کا کلام ہے, نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم تک یہ پہنچا ان کا کلام. یہ اللہ تعالیٰ کا کلام, ٹھیک ہے. ویری کلیئر, وی شوڈ بی ویری کلیئر کہ یہ اللہ کا کلام ہے, ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اچھا, تواتر اس میں ہے نا, میں ساری چیزیں ایکسپلین کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, اور اللہ تعالیٰ کے کلام کے بارے میں سورہ لقمان آیا نمبر 27 میں آتا ہے, وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ, اگر زمین میں من شجرتن سارے جو ہے اس کو ٹریز کو, درختوں کو, اقلام اگر پین بنا دیا جائے, والبحر اور تمام سمندر کو, یمدہ من بعدہ ان کا انک بنا دیا جائے, پھر اس کے بعد بعدہ سبعۃ ابحر, اس کے بعد اور 7 اوشنز کو لے کر آئے, اور 7 اوشنز کو بھی انک بنا دیا جائے, ما نفدت کلمات اللہ, اللہ تعالیٰ کے کلام جو ہے وہ ختم نہیں ہوں گے, وہ ایگزاسٹ نہیں ہوں گے. تو یہاں پر سورہ لقمان آیت نمبر 27 سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے بارے میں اگر جتنے ارتھ کے اوپر ٹریز ہیں ان کو پینز بنا دیا جائے, اور اوشنز کو انک بنا دیا جائے, اور وہ انک پھر اور وہ اوشنز ختم ہو جائے تو اور 7 اوشنز لے کر آئے, اس کو بھی جو ہے کیا کرے, انک بنا دیا جائے, تو بھی اللہ کا کلام ایگزاسٹ نہیں ہوگا, ختم نہیں ہوگا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن از جسٹ اے پارٹ آف اللہ کا کلام, اٹس ناٹ ٹوٹل اللہ کا کلام. یعنی اللہ تعالیٰ کا کمپلیٹ کلام نہیں ہے, لیکن اٹ از جسٹ اے پارٹ آف اللہ تعالیٰ کا کلام, ٹھیک ہے. یہ اللہ کا پورا کلام نہیں ہے, لیکن کلام کا ایک حصہ ہے, ٹھیک ہے. Am I clear? Then عربی زبان. عربی زبان کا مطلب کیا ہے, یہ بھی آپ بہت کلیئر ہوئی ہے کہ we are not clear about it. It means کہ جو عربی زبان میں ہے only that is قرآن. Translations are not قرآن. ہم اکثر کیا کرتے ہیں, ٹرانسلیشنز پڑھتے بیٹھتے اور کہتے کیا کر رہے تھے, میں قرآن پڑھ رہی تھی. تو what you are learning, what you are studying in, یا what you are reading the translation اور تفسیر, that is not قرآن. اس لیے قرآن کو ٹچ کرنے والا جو تفسیر کے اسٹوڈنٹس have taken it and فقہ کی کلاس میں ہے, جو پیریڈز میں جو ہے پکڑنا نہیں ہے یا ناپاکی کی حالت میں نہیں ہے, وہ it is only مصحف that is in عربی, that is 30 جز compiled in one book, کیونکہ that is قرآن. ٹرانسلیشن ہے, اس کی تفسیر ہے, اس کا ایکسپلینیشن ہے, وہ چھوٹے چھوٹے حصے, that is not قرآن, ٹھیک ہے. یہاں پر قرآن عربی زبان میں ہے. سورۃ النحل آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ, اور یہ جو ہے عربی زبان جو کھلم کھلا ہے اس میں ہے. اس کے علاوہ سورہ یوسف آیت نمبر 2 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تعقلون. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک ہم نے نازل کیا ہے اس کو قرآن عربی میں تاکہ تم اس کو سمجھ سکو, ٹھیک ہے. اب ڈفرینٹ تفاسیر کے بکس میں آپ کو ملے گا. اب یہاں پر آر یو ویری ویری کلیئر کہ جو عربی میں ہے صرف وہی قرآن ہے, جو عربی میں نہیں ہے وہ قرآن نہیں ہے. ویری کلیئر, کلیئر جو ہے آپ لوگ ڈالیے وہاں پر. تو جو عربی میں ہے وہی قرآن ہے, جو عربی میں نہیں ہے وہ قرآن نہیں ہے, وہ ایکسپلینیشنز ہے, وہ تفاسیر ہے, وہ جو ہے قرآن نہیں ہے. when you read قرآن only in Arabic, that is قرآن. اور جو حدیث آتی ہے قرآن پڑھنے پر ایک ایک ورڈ کے اوپر 10 نیکیاں ہیں, وہ بھی that is only in reading قرآن in Arabic, not about reading قرآن کا ٹرانسلیشن, not about reading قرآن کے different explanations کے books.
اب آپ تفاسیر کی جب کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا فلاں ورڈ کا فلاں زبان میں یہ مطلب ہے. ٹیک یو ٹو دا ڈیپتھ آف دا میننگ آف دیٹ قرآن. ٹھیک ہے. اب بولیں گے یہاں پر تو ہم نے کلاس میں پڑھا تھا کہ قرآن از اونلی ریویلڈ ان عربک اینڈ اونلی دا عربک پارٹ از قرآن. واٹ اباؤٹ آپ جب تفسیر کے کتابیں کھولیں گے, تفسیر کے جو ہے بکس ایکسپلینیشنز میں دیکھیں گے کہ کوئی آیت کا کوئی ایک ورڈ ہوگا اور وہ ورڈ کو اسپیشلی دوز اسٹڈی ورڈ انالیسس یا ورڈ کے ڈیپتھ میں جانے, ایون اگر کوئی جو ہے نیا یا ناٹ فریکوینٹلی یوزڈ ورڈ اگر قرآن میں ہوتا ہے تو پھر وہاں پر وہ ورڈ کے ڈیپتھ میں جانے کے لیے آپ کو ایکسپلینیشن میں آئے گا کہ یہ فلاں ورڈ کا میننگ فلاں زبان میں فلاں ہے. جیسے میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں, تور. تور کا معنی آپ کو آئے گا سیرین لینگویج میں پہاڑ ہے. آپ کو تفسیر کی کتابوں میں آپ کو ملے گا تور کا معنی سیرین لینگویج میں پہاڑ ہے. اسی طرح سجل, سجل کا مطلب پرشین لینگویج میں بک ہے. سندس, سندس کا مطلب ہندی میں نرم کپڑے کے معنی آتے ہیں. مشکات ایتھوپین لینگویج میں شائننگ لیمپ کے معنی آتے ہیں. ایسے آپ کو بہت سارے ورڈز, آپ کو ایکسپلینیشن ان تفاسیر ملیں گے کہ فلاں ورڈ کا معنی فلاں جو ہے اس میں جو ہے یہ ہے فلاں لینگویج میں یا فلاں اس میں یہ ہے. امام شافعی کہتے ہیں کہ قرآن میں عربی کے علاوہ کوئی اور لینگویج کا ورڈ نہیں ہے. اوکے, قرآن میں کوئی عربی کے علاوہ پہ کوئی اور لینگویج کا ورڈ نہیں ہے. اب تفاسیر میں ہم کو یہ ایکسپلینیشنز کیوں ملتے ہیں کہ فلاں ورڈ کا معنی فلاں جگہ فلاں لینگویج میں یہ ہے؟ آنسر از عربک از جو ورڈ کا ایکسپلینیشن دیتے ہیں, جیسے ابھی میں لی سندس کا ہندی میں یہ ہے, مشکات کا ایتھوپین لینگویج میں یہ ہے, تور کا جو ہے سیرین لینگویج میں یہ, جو تفاسیر میں ہم کو ایکسپلینیشنز ملتے ہیں وہ ایکچولی یہ ہے کہ ورڈ کا اوریجن عربک نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ جیسے دیکھتے ہیں اردو لینگویج میں بھی بہت سارے پرشین ورڈز آتے ہیں, عربک ورڈز آتے ہیں. I'll give you more meanings, more examples now. تو یہاں پر جو ہے آنسر از ورڈ از ناٹ آف عربک اوریجن, but listen very carefully, word is not of Arabic origin, لیکن at the time of revelation of Quran it was a part of. ٹھیک ہے, اس کا جو ہے وہ نہیں ہے, کیا کہتے ہیں, اپنا اوریجن عربک نہیں ہے, لیکن جب قرآن نازل ہوئی تب وہ عربی زبان کا حصہ تھا, عربس کو نون تھا, اور وہ ایز این عربک ورڈ ہی یوز ہوتا تھا. جیسے انگلش میں ہم بینگل لیتے ہیں, اس کا اوریجن کیا ہے؟ بنگی, جیسے اپنے انڈین لینگویجز میں یوز ہوتا ہے, بٹ بینگل انگلش ورڈ ہے. تو بینگل از انگلش ورڈ اونلی نا, اٹس ناٹ اے ہندی ورڈ اور سم تھنگ. جیسے بنگلو انگلش ورڈ ہے لیکن دا اوریجن اٹ کیمس فرام بنگلہ, ہندی میں بنگلہ سے بنگلو آیا ہے. چیتا از آلسو فرام ہندی وچ از آلسو یوزڈ ان انگلش. چٹ, جیسے چٹ ہم انگلش میں ہے چٹھی, اوریجن اس کا ہندی ہے لیکن ورڈ چٹ ہے. کاٹ, کاٹ از اوریجنلی جو ہے اس کا ورڈ آیا تھا کھٹائی سے. جنگل اٹس آلسو ہندی اینڈ انگلش دونوں. پنچ, ایک پنچ مارنا, اٹ کمس فرام پانچ آف ہندی. تو اس طرح بہت سارے ہندی اوریجن سے انگلش ورڈ ہے, ورڈز ہے. لیکن when I say bangle, will you say word of Hindi? No, you'll say کہ it's an English word only. تو similarly ایسے ہی عربک ورڈز ہے جن کا اوریجن کوئی اور لینگویج سے ہاں, لیکن ایٹ دا ٹائم آف جب قرآن ریویل ہوئی تھی, جب قرآن نازل ہو رہی تھی, تب وہ عربک لینگویج کا ہی ورڈ تھا, عربز اس کو یوز کرتے تھے اینڈ عربز میں نون ہے. تو تفاسیر کی جب کتابیں آپ پڑھتے ہیں تو پھر اس میں اگر آپ سنیں گے کہ یہ ورڈ فلاں لینگویج میں اس کا یہ میننگ ہے, یہ ورڈ فلاں لینگویج کا, تو ڈونٹ گیٹ کنفیوزڈ. قرآن واز ریویلڈ اونلی ان عربک, اینڈ جو دوسرے ورڈز ہیں وہ ڈیریویشنز ہے, اٹس ناٹ جو ہے a part of that language. اور قرآن میں عربی کے علاوہ پہ کوئی اور لینگویج استعمال نہیں ہوئی ہے. Similarly, origin could be from any other language or any other area, but it is a part of Arabic language and it cannot be considered as a foreign language. جیسے اگر آج میں کہوں بینگل, will you consider it as a foreign language? No, بینگل تو آپ کو انگلش ہی ورڈ ہے نا. اسی طرح جو بھی ورڈز اوریجن کہیں اور سے ہو, لیکن وہ it is not considered as foreign language, it is considered as only Arabic language. تو یہاں پر be very clear, number one, یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے,
نمبر 2 یہ جو ہے صرف عربی زبان میں جو ہے وہ کلام ہے. ٹھیک ہے. I can see a few questions in the chat box. I'll answer all the questions later on, please. اب یہ کس کے اوپر نازل ہوئی؟ عربی زبان میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی. ٹھیک ہے. سورۃ الشعراء آیت نمبر 192 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رب العالمین. بے شک جو ہے یہ نازل کردہ ہے رب العالمین کی طرف سے. کس کے اوپر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی ہے. اب ان ورڈز اینڈ میننگز، الفاظ اور معنی کے ساتھ، الفاظ اور معنی کے ساتھ آپ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جبرائیل علیہ السلام کے تھرو اللہ تعالی نے جو ہے نازل کی ہے. الفاظ اور معنی کیا مطلب ہے؟ الفاظ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، الفاظ نہ جبرائیل علیہ السلام کے ہیں، لیکن یہ الفاظ صرف اللہ تعالیٰ کے ہیں، جیسے کلام میں نے کہا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وحی آئی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ورڈز میں ایکسپلین کیا. نو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کو اپنے ورڈز میں ایکسپلین نہیں کیا. Those words which are in Quran are the words of Allah subhanahu wa ta'ala only. As it is الفاظ اور معنی بھی، یعنی جو ورڈز کے معنی ہیں وہ بھی صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اس کو اپنی مرضی سے، اپنی انٹرپریٹیشن سے، اپنے سمجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلین نہیں کیا، بلکہ ورڈز اور میننگز ایوری تھنگ واز ریویلڈ فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ اونلی. جو مصحف میں محفوظ ہے. واٹ ڈو یو مین بائی مصحف؟ مصحف کا مطلب پورے 30 جز compiled in one book. وہ کاپی جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھوائی، جس میں 114 صورتیں ہیں الفاتحہ سے لے کر الناس تک. اب یہ کیسے کمپائل ہوئی، کیسے یہ بک کی شکل میں آئی، کیسے یہ مصحف ہوئی، انشاءاللہ تعالیٰ we will take it جو ہے in this course only آگے. جو جبرائیل علیہ السلام نے ریوائز کروائی، جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح جس طرح آج بک کی شکل میں یا مصحف کی شکل میں، ایسے ہی جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریوائز کروائی. جبرائیل علیہ السلام کا طریقہ تھا کہ وہ ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن ریوائز کرواتے. کب؟ رمضان میں، اور لاسٹ رمضان میں ٹو ٹائمز جو ہے ریوائز کروائی، اور اسی طرح کروائی جس طرح جو ہے یہ بک میں آج ہے. جو تواتر کے ساتھ نقل ہوتا چلا آ رہا ہے. What do you mean by تواتر؟ تواتر کا مطلب ہوتا ہے large number of people. اتنا large number of people، اتنا large number of people کہ ہر جنریشن میں اتنے لوگوں نے اس کو بولا ہے، نریٹ کیا ہے کہ اس کے سچ ہونے پر، اس کی اوتھینٹسٹی پر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہو سکتا ہے. یعنی اگر کوئی چیز ایک آدھ دو آدمی بول لیے تو وی ول ہیو ڈاؤٹ، ارے ایک دو بولے پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں، لیکن اتنے لوگوں نے اس کو بولا ہے، اتنے لوگوں نے نقل کیا ہے کہ اس کی اوتھینٹسٹی کے اوپر کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہو سکتا ہے. اور اوتھینٹسٹی کا چیلنج وہ تو قرآن اٹ سیلف میں ہے. آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ ایسا کلام لانے کا چیلنج صرف قرآن کا ہے، ایون احادیث کی پرزرویشنز پر نہیں ہے. یس، احادیث کی پرزرویشنز پر بھی جو ہے ایسا چیلنج نہیں ہے جو قرآن کی پرزرویشن کے اوپر ہے. اب قرآن پورا یا تھوڑے کے لیے بھی یوز ہوتا ہے. جیسے قرآن ورڈ ہے تو کیا پوری قرآن کے لیے، پوری قرآن ایک جگہ ہے تو اس کے لیے ہوگا، یا پھر تھوڑے تھوڑے کے لیے ہوگا؟ لائک کچھ آیتیں تو کیا ہم اس کو قرآن کہیں گے؟ یس، کچھ آیتیں بھی قرآن کا حصہ ہوگا، کچھ آیتیں بھی قرآن جب ہم عربی میں پڑھتے ہیں تو وہ قرآن ہی ہوگا، لیکن جب ہم ٹرانسلیشن پڑھیں گے تو قرآن نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، عربی زبان میں جب ہم پڑھتے ہیں تو پھر وہ قرآن ہی ہوگا، قرآن کا حصہ ہی ہوگا، لیکن عربی زبان کے علاوہ پر جو ٹرانسلیشنز پڑھتے ہیں وہ قرآن نہیں ہوگا. قرآن کا علم حاصل کرنے والوں کا مقام کیا ہے؟ کہ اگر ہم کو اس کی اہمیت معلوم ہوگی تو پھر ہم جو ہے سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن مطلب جیسے کہ اب دنیا میں ہر کوئی جو ہے میڈیکل پروفیشن کے پیچھے کیوں بھاگتا ہے یا انجینئرنگ پروفیشنل کے پیچھے کیوں بھاگتا ہے؟ کیونکہ لوگوں کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دیز ٹو پروفیشنز جو ہے یہ بہت زیادہ عزت والے ہیں، بہت زیادہ ایک تو سوسائٹی کو جو ہے سروس دینے والے یا سوسائٹی کو فائدہ پہنچانے والے ہیں.
تو اس کی اہمیت جب پتہ چلتی ہے تو انسان اس کے پیچھے بھاگتا ہے. ہم لوگ یہ ہے کہ قرآن کا علم حاصل کرنے کی اہمیت ہی ہم بھول گئے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کے دلوں میں اس کی اہمیت کو سمجھا. اچھا کیا کرتے ہیں آپ؟ قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں. اچھا یعنی اکثر یہ ہو جاتا ہے جو دنیا میں کچھ نہیں کر سکتا وہ قرآن پڑھنے پڑھانے آ جاتا ہے. اللہ معاف کرے لیکن قرآن کا علم حاصل کرنے والوں کا جو ہے جو دنیا کا علم ہے, اگر ہم دیکھیں گے کہ بڑے سے بڑا, اگر آپ سب سے بڑا علم بھی دیکھ لیں, ریسرچرز دیکھ لیں, سائنٹسٹ دیکھ لیں, سب کچھ دیکھ لیں, لیکن وہ صرف دنیا کی حد تک ہے. اور قرآن کا علم حاصل کرنے والوں کا مقام اللہ تعالیٰ خود جو ہے بتاتے ہیں. حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے اس کی روایت ہے, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین لوگ وہ ہے جو قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں. یعنی کون کہہ رہا ہے بہترین ہے؟ اگر ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, الحمدللہ ثم الحمدللہ, اس کے اوپر ہم کو سجدہ شکر کرنا چاہیے کہ ہم میں سے تم میں سے بہترین لوگ وہ ہے جو قرآن اور پڑھتے اور پڑھاتے. بخاری کی حدیث ہے یہ. تو اب آپ دیکھیے یہ حدیث تو اتنی پیاری ہے کہ اس ایک حدیث پر علماء اکرام نے کئی کتابیں لکھی ہیں, کئی کتابیں لکھی ہیں. تو بیسٹ, تم میں سے بیسٹ پیپل, the best among you are those who learn Quran and teach it. تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں بیسٹ تو سب سے بہترین علم قرآن کا ہے اور بہترین ہے. اس چیز کو ہم کو سمجھنا ہے کہ قرآن کا علم سیکھنے آنے والوں کا مطالعہ کے پاس کیا ہے. ایک اور حدیث ہے, جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, خوش ہو جاؤ بے شک قرآن جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے, میں I repeat again, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, خوش ہو جاؤ بے شک قرآن جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا تمہارے ہاتھ میں, تو اسے تھامے رکھو تو تم کبھی ہلاک نہیں ہوگے نہ آگے کبھی گمراہ ہوگے. تو اب آپ دیکھیے مسند احمد کی حدیث ہے کہ قرآن جو ہے یہ ایک ایسا سرا ہے یا ایک ایسا کنیکشن ہے جس کا دوسرا اینڈ کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس. تو قرآن کتنی بہترین کتاب ہے, کتنی بہترین وہ ہے کہ ایک سرا ہمارے ہاتھ میں ہے اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے پاس. اور اللہ تعالیٰ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر, یعنی یہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ سے کنیکشن ہے. دس بک کنیکٹس یو ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ایک سرا آپ کے ہاتھ میں ہے, ایک دوسرا, جیسے ٹیلی فون کا ایک اینڈ پہ ہم کو سنائی دیتا ہے ایک اللہ تعالیٰ کے اس پہ, تو قرآن از لائک دیٹ. ٹھیک ہے, تو یہاں پر اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہتے ہیں تم کبھی اس کو تھامے رکھو, تم کبھی ہلاک نہیں ہوگے اور نہ کبھی گمراہ ہوگے انشاءاللہ تعالیٰ. پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, کچھ لوگوں کو بلند کیا جائے گا اور کچھ لوگوں کو جو ہے پست کیا جائے گا, ریز ہوں گے یا پھر وہ ہوگے نیچے ہو جائیں گے. کون بلند اور پست, جب کہا جو ہے کہ کون بلند اور پست ہوں گے, تو یہ سوچنے کی چیز ہے ہم کو کہ ایک چھوٹا سا سٹیٹمنٹ ہے, قرآن کے ذریعے کچھ لوگوں کے رینکس, کچھ لوگوں کے درجوں کو بلند کیا جائے گا اور کچھ کو پست کیا جائے گا. یہ کون ہے جو قرآن کو پکڑے گا, تھامے گا, پڑھے گا, عمل کرے گا؟ ڈیفینیٹلی. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, یہ قرآن یا تو تمہارے حق میں گواہی دے گی یا تمہارے خلاف جو ہے گواہی دے گی. ٹھیک ہے, تو کب حق میں گواہی دے گی اور کب, یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو آپ سوچئے کہ کب ہمارے حق میں گواہی دے گی اور کب ہمارے خلاف میں, یہ بھی سوچنے والی بات ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, بے شک اللہ تعالیٰ نے کچھ بندوں کو چن لیا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے بے شک کچھ لوگوں کو چوز کیا ہے انسانوں میں سے, قرآن والے جو اللہ تعالیٰ والے ہیں چنے ہوئے ہیں. نسائی کی حدیث ہے. تو قرآن والے جو قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے چوزن ہیں. they are not chosen by جو ہے دنیا کے جو ایگزامز ہے, دنیا کے جو کمپٹیٹیو ایگزامز, بڑے بڑے انٹرویوز, اس کے بعد چوز کیے ہوئے نہیں ہیں. یعنی دنیا میں ہم سو ارے وہ تو فلاں ایگزام جو ہے کریک کر کے چوز ہوئے, فلاں انٹرویو کریک کر کے, لیکن قرآن والے کس کے چوزن ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے چوزن ہیں. تو یہ قرآن پڑھنے, قرآن پڑھانے والوں کا کیا درجہ ہے, یہ ہم کو بہت اچھی طریقے سے سمجھنا ہوگا. اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, قرآن سفارش کرے گا اور اس کی سفارش قبول بھی ہوگی. کس کی سفارش قبول ہوگی اور کس کی سفارش قبول نہیں ہوگی, یہ تو کچھ بھی کلیئر نہیں ہے. لوگ جو ہے اکثر بندوں کے, ان کے جو ہے سفارشوں کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں, لیکن قرآن کی سفارش پکی ہے, کنفرم ہے.
کس کے لیے قرآن سفارش کرے گی قیامت کے دن؟ جو اس کو آگے رکھے گا وہ اسے جنت میں لے جائے گا. یعنی آگے رکھے گا یعنی پرائیورٹی لسٹ میں سب سے فرسٹ جو قرآن کو رکھے گا قرآن اس کو جنت میں لے جائے گا. اور جو پیٹھ پیچھے ڈال دے گا یعنی پرائیورٹی لسٹ میں بالکل نیچے پیچھے ڈال دے گا وہ اسے جہنم میں کھینچ کر لے جائے گا. یہ طبرانی کی روایت ہے. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ جو قرآن کو پریورٹی دے گا، جو قرآن کو آگے رکھے گا، قرآن اس کو جنت میں لے جائے گی. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے جو ہے یہ قرآن کا علم اور قرآن کا سیکھنے سکھانے میں جو وقت ہم استعمال کر رہے ہیں جنت کے میں داخل ہونے والا سورس بنا دے. آمین. اور ایک پل کے لیے بھی ہم کو قرآن سے غافل نہ کر. آمین. تو یہاں پر جہنم میں کھینچ کر لے جائے گا. اب آپ سوچئے گھروں میں قرآن ہے لیکن اس کو پڑھ نہیں رہے ہیں، اس کو سمجھ نہیں رہے ہیں. تو یہی قرآن ہم سوچتے ہیں قرآن کی قسمیں کھاتے ہیں، قرآن کو رکھتے ہیں، قرآن کو سجا کر رکھتے ہیں. قرآن جو ہے گھر میں رہ گئی تو سمجھتے ہیں کہ بس ہمارا کام ہو گیا، قرآن گھر میں ہے. لیکن یہ قرآن جہنم میں کھینچ کر لے جائے گی. یہ طبرانی کی روایت ہے. جو اس کو پیٹھ پیچھے ڈال دیتے ہیں یعنی جو اس کو پرائورٹی لسٹ میں لاسٹ میں رکھتے ہیں اس کو قرآن جو ہے جہنم میں کھینچ کر لے کر جائے گی. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو جنت سے زمین تک لٹک رہی ہے. یہ مسند احمد کی جو ہے حدیث ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ یہ اللہ کی رسی ہے جو جنت سے زمین تک لٹک رہی ہے. اس کو اگر ہم پکڑ لیں گے اب یہاں پکڑ لیں گے تو تب جو ہے وہ سرا ہم کو دوسرا سرا انشاءاللہ تعالی جنت تک لے کر جائے گا. قرآن کے ریسیٹیشن پر بھی بہت احادیث ہم کو ملتے ہیں. جیسے I'm not taking ٹائم کی کمی سے آپ ریسرچ کر کے بھی جو ہے تھوڑا سا گوگل کر کے بھی یہ سارے احادیث جو ہے ایک جگہ کر سکتے ہیں. ریسیٹیشن کے اوپر جو ہے جو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اسے ڈبل ریوارڈ ہے اور جو خوبصورتی سے پڑھتا ہے اس کا مقام فرشتوں کے ساتھ ہے. یعنی اگر کوئی اسٹرگل کر رہا ہے قرآن پڑھنے میں تو اس کو ڈبل ریوارڈ ہے اور جو بہت بیوٹیفلی پڑھتا ہے اس کا مقام فرشتوں کے ساتھ ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو یہ خواہش رکھتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے تو اسے چاہیے کہ وہ مصحف پڑھے. مصحف کا مطلب اکثر لوگ پوچھ رہے تھے یہاں پہ کیا ہے. میں چیٹ باکس میں بھی دیکھی ہوں لیکن I didn't answer because I want to answer all the questions after like I take a break from the lecture. تو مصحف جو ہے 30 پاروں میں ایک جلد فزیکلی بائنڈ جو ہوتی ہے پورے 30 پارے صرف عربی زبان میں ایک جلد میں جو ہوتی ہے اس کو مصحف کہتے ہیں. تو جو خواہش رکھتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے کہ اگر ہم سب کلیم کرتے ہیں کہ ہم کو اللہ سے محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو اگر ہم خواہش رکھتے ہیں کہ اللہ سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھیں تو چاہیے کہ ہمیں مصحف پڑھنا چاہیے. 2 چیزوں میں حسد جائز ہے. آپ کو پتا ہے کہ حسد کسی چیز میں جائز نہیں ہے لیکن 2 چیزوں میں جائز ہے. خواہش رکھے کہ مجھے بھی قرآن کا علم حاصل ہو اس میں سے ایک چیز یہ ہے. تو اگر کوئی اور آپ سے یا مجھ سے یا ہم سے بہتر قرآن پڑھتا ہے یا قرآن کا علم رکھتا ہے تو ہم کو خواہش ہونا چاہیے کہ مجھے بھی وہ چاہیے میں بھی پڑھوں میں اس سے بہتر پڑھوں اس سے بہتر علم حاصل کروں. تو جس کو اللہ تعالیٰ خوب سیکنڈ جو ہے جس کو اللہ تعالیٰ خوب نعمتوں سے نوازے اور اس کو اچھے کاموں میں اللہ تعالیٰ کی رضا میں وہ خرچ کرے سیکنڈ پرسن اینڈ ون از جو بہت اچھا قرآن پڑھتا ہو. حدیث میں ہے کہ ریسائٹ اینڈ رائز اینڈ اسینڈ یعنی قیامت کے دن کہا جائے گا پڑھتے جاؤ اور اپنے درجوں کو بلند کرتے جاؤ. اور پھر وہ حدیث بھی ہے الف لام میم ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی میں بتائی تھی کہ الف لام میم ایک ایک لیٹر کے اوپر 10 نیکیاں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الف کے اوپر 10 لام کے اوپر 10 اور میم کے اوپر 10. بحقی کی ایک روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قرآن ایک ایسے جو ہے چمڑے میں بند ہے اس کو اللہ کبھی جہنم میں نہیں جلائے گا. یعنی قرآن ایک ایسے چمڑے میں بند ہے یعنی جس نے پوری قرآن کو حفظ کر لیا ہے. یعنی ہمارے سکن کے اندر قرآن جب ہم حفظ کرتے ہیں تو وہ ہمارے دل میں اور ہماری باڈی میں ابزارب ہو جاتا ہے. تو اس انسان کو مطلب اس حدیث کا کے معنی یہ ہے کہ جو قرآن حفظ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی جہنم میں نہیں جلائیں گے. تو دیکھیے ہم میں سے کون ایسا ہے جو جہنم میں جلنا چاہتا ہے. تو اگر ہم کو جہنم کی آگ سے بچنا ہے تو پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ قرآن حفظ کرنا چاہیے. جب لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھنے کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں تو ان کے اوپر امن اترتا ہے. یہ بھی ایک حدیث ہے. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت گھیر لیتی ہے. فرشتے ہر طرف سے آتے ہیں. اللہ ان کو اپنی محفل میں یاد کرتے ہیں. اور اٹس سو important to have group study and learning کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھنے کے لیے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں ان کے اوپر امن اترتا ہے. اور میری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر بھی امن اور یہ ساری بلیسنگز کو اتارے اور اپنی رحمت میں ہم سب کو گھیر لے. آمین.
تو اس سے مل جل کر ان گروپ اسٹڈی کرنا. بہت سارے لوگوں کا ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے میں اکیلی پڑھ لوں گی, میں اکیلی فالو کر لوں گی, میں یوٹیوب سے پڑھ لوں گی, میں اپنے کتابوں میں لکھ لوں گی. بٹ یہ طریقہ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا, نہ صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سکھایا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب کسی کو قرآن پڑھنے کے لیے سکھاتے, جیسے قرآن کا کچھ کنٹینٹ بھجواتے یا کچھ جو ہے, تو اس کے ساتھ ایک ٹیچر کو ہمیشہ بھیجتے تھے, ایک صحابی کو. اور صحابہ کرام کا بھی وہی طریقہ رہا, تابعین تبی تابعین کا بھی یہی طریقہ رہا کہ دے آل لرن قرآن ان گروپس. تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں اکیلی کر لوں گی, یوٹیوب سے لیکچر سن کے کر لوں گی, اپنے سے کتابیں پڑھ کے, نو, I have studied under innumerable scholars. یقین مانی میں شاید لسٹ آؤٹ بھی نہیں کر سکتی ہوں. 15 years 16 years پاگلوں کے جیسا پڑھتی تھی میں, ڈفرنٹ ایون ناؤ اگر آپ میرے گھر والوں سے آپ پوچھیں گے, ایوری ٹائم I'll be taking classes from here and there and here and there. اکیلے بھی میں پڑھ سکتی ہوں. میرے گھر میں الحمدللہ لائبریری اگر آپ دیکھیں گے تو اٹس ایک روم فل آف بکس ہے, بٹ آئی اسٹل پریفر اسٹڈینگ انڈر ٹیچر کے انڈر پڑھنا. اس کی بات ایک ڈفرنٹ ہوتی ہے, اور یہی جو ہے سنت صحابہ ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی سکھایا ہے. اور اس حدیث سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ دوز ہو کلیکٹ, دوز ہو گیدر ٹو لرن اینڈ ٹیچ قرآن, ان کے اوپر امن اترتا ہے, اللہ تعالیٰ رحمت گھیر لیتی ہے, فرشتے ہر طرف سے آتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو محفل میں, اللہ تعالیٰ اپنی محفل میں ان کو یاد کرتے ہیں. اپنی محفل یعنی اللہ تعالیٰ کی محفل جو فرشتوں کے ساتھ ہوتی ہے, ان محفلوں میں جو ہے یاد کرتے ہیں.